امیر اہل سنت اپنی والدہ کے بارے میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ والدہ مشفقہ کا شب جمعہ کو میٹھا در کے علاقے میں انتقال ہوا۔ موت کے وقت مجھے بہت یاد کر رہی تھی۔ ہمشیرہ نے بتایا الحمدللہ کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھنے کے بعد زبان بند ہوئی۔ بالخصوص غسل دینے کے بعد چہرہ نہایت ہی روشن ہو گیا تھا۔ جس حصہ زمین پر روح قبض ہوئی اس میں کئی روز تک خوشبو آتی رہی۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مرتے وقت جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوتا ہے، حدیث پاک کے مطابق کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی والدہ پر کتنا کرم ہوا اور انتقال کے بعد انہیں کیسا مرتبہ حاصل ہوا۔ چنانچہ جشن ولادت کے شہید حاجی محمد حنیف بلو ابتداً ایک ماڈرن نوجوان تھے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی انفرادی کوشش کی برکت سے مذہبی ماحول اپنایا، نمازی بنے اور چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجا لی۔ جب 17 صفر المظفر شب جمعہ رات تقریباً 10 بجے امیر اہل سنت کی والدہ محترمہ جو بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی وہ انتقال کر گئیں، کچھ دیر کے بعد کچھ اسلامی بھائی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے۔ ان میں یہی حاجی حنیف بلو بھی شامل تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ام عطار کی میت گھر میں رکھی ہوئی تھی اور امیر اہل سنت صدمے سے چور چور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح استغاثہ پیش کر رہے تھے، اے شافع امم شہ ری جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر۔ والدہ مرحومہ کی تدفین میوہ شاہ قبرستان باب المدینہ کراچی میں ہوئی۔ دوسرے دن میں نے یہ حاجی حنیف بلو کہتے ہیں کہ میں نے امیر اہل سنت کو بتایا کہ جس وقت آپ والدہ کی میت کے قریب رو رو کر دعا اور استغاثے میں مشغول تھے، آپ کی والدہ مجھے مخاطب کر کے میمنی زبان میں فرمانے لگی، الیاس سے کہہ دو رنجیدہ نہ ہو، میں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، میت کیسے بول سکتی ہے، لہٰذا میں نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا۔ تدفین والے دن میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جب لیٹا اور ابھی میں جاگ ہی رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کی والدہ مرحومہ آ کر کھڑی ہو گئیں اور میمنی زبان میں فرمانے لگیں، تم نے میرے بیٹے الیاس کو ابھی تک پیغام کیوں نہیں دیا کہ وہ رنجیدہ نہ ہو، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ یہ سن کر میں تعجب میں پڑا اور ایک حافظ صاحب کو میں نے یہ باتیں بتا کر مسئلہ معلوم کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی مردے کلام کرتے ہیں اور اس طرح کے تصرفات اور اختیارات رکھتے ہیں؟ اس پر حافظ صاحب نے مجھے دلائل دے کر سمجھایا کہ اس طرح کے واقعات سے ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اپنے پسندیدہ بندوں کو بہت اختیارات اختیارات عطا فرماتا ہے، لہٰذا میں مطمئن ہوا۔ تب امیر اہل سنت کو میں نے یہ ساری باتیں بتائیں، فوراً ان کی والدہ مرحومہ کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ابھرا، دو الفاظ میں نے سنے اور غائب ہو گیا۔ وہ دو الفاظ یہ تھے، شکریہ، مہربانی۔ اللہ عز و جل کی ام عطار پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت